پہنچی ہیں. تو میں خیر اختصار سے کام لیتے ہوئے ایک چھوٹا سا تبصرہ تھا تو وہ میں پڑھ دیتا ہوں، اور میں جو ہوں اس میں ان کی شاعری کے حوالے سے بھی کچھ بات کرنا چاہوں گا. جبکہ جستا جستا دنیا بھر کے شاعروں کو برقی آلات کے استعمال کی وجہ سے تشہیر کے زیادہ موقع ملتے ہیں، ایسے میں معیاری اور غیر معیاری شاعری کا اختراق و افہام عام کاری کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. جدت سے لبریز آپادھاپی کے دور میں امروز متعدد مرد و خواتین شعراء روایتی اسالیب کے تقدس کو استقرار بخشنے میں کوشاں نظر آتے ہیں. خواتین شاعرات بھی آج منظر نامے پر شعر و ادب کے ابلاغ کے لیے غیر معمولی طور متحرک نظر آتے ہیں. ان ناموں میں تسنیم حسن ایک ایسا نام ہے جو عرصہ دراز سے شعری منظر نامے کا حصہ ہے. تسنیم حسن نے شعری روایت کے استقلال کو ملحوظ رکھتے ہوئے استجال میں کی گئی عامیانہ شاعری کے بجائے شعری استعمالیت کو اپنے مطبوع کے لیے خاص کیا. یہی وجہ ہے کہ ان کے مصرے انسانی تخیل کے دروا کرتے نظر آتے ہیں، جس کی بنا پر انسان کے ظاہری وجود کے ساتھ ساتھ تخیلاتی وجود کے ارتقائی ضوابط سے آشنا ہوتا نظر آ رہا ہے. موضوع نسائیت سے بھرپور تسنیم حسن کا انفرادی خیال فطری جذبات و احساسات کے ایسے حقائق آشکار کرتا ہے جو تعمق و تعریف کے بغیر ایک شاعر کے لیے بیان کرنا ممکن نہیں. ان کے شعری خیال اور الفاظ کی دروس تسنیم حسن کی شائستہ روش کے ضامن بھی نظر آتے ہیں. تسنیم حسن کے اشعار میں بند موتی سے سیپیوں کا رشتہ جیسے انسانی تہذیب کے لیے مستعار لیا گیا ہو اور انسان کے باطن میں موجود دنوں رات کے اوقات کی نشاندہی کرتا ہو. مگر تسنیم حسن کی گھڑی تو دیوار پر آویختہ نہیں، بلکہ ان کے اشعار انسان کے ارتقائی پلوں کی گودات ہیں جس کے اپنے شبستان اور بدستان معلوم ہوتے ہیں. تسنیم حسن رہنمو کی طرح رہنمائی کا وہ ڈھنگ جانتے ہیں جس سے شعری میدان میں موجود نئی خواتین شاعرات کو حوصلہ اور اعتماد ملتا ہے. ان کے کلام میں نسائی موضوعات پر شاعری کا مروجہ ترک نہیں، بلکہ دور جدید کے خیالات منظوم انداز ہے جو نسل نو کی ترجمانی بھی کرتا ہے. زندگی، حالات، واقعات کے استعارے ان کی شاعری میں استفسار کا درجہ رکھتے ہیں جو ادوار سے بالتر تطہیر انسانی کا پاس رکھنا جانتے ہیں. تسنیم حسن نے دھڑکنوں کی تمثیل کے فلسفے و مفروضے سے محبت کے نئے مفاہیم کو اثراتی طور پر عصری تشریحات سے گفتراز بھی کیا. تسنیم حسن کی شخصی توانائی اور اس کی ترتیب و تقسیم ان کے اشعار میں روامس کی صورت موجود ہے. ان کی حقیقی زندگی ان کے اشعار میں منعکس ہونے کے ساتھ ساتھ جواب و ثواب کے مناظر طے کرتی محسوس ہوتی ہے. تسنیم حسن نے اپنی غزل میں ایک تخلیق کار کی تذکیر وضاحتیں کی جو اس کو ملزومات خاندان اور مالی جولیدگی کے امکانات کے باعث جھیلنا پڑتی ہے. ان کی غزلوں کی خاصیت خواتین کے وجودی مسائل کے وہ راست و شعار ہیں جس کی بنا پر تبدیل و تربیت کی ایک نئی مثبت فضا جنم لے سکتی ہے. نسائی اعتبار سے وابستہ اشعار تسنیم حسن کی شناخت ہے جن کو پڑھ کر ان کی ادب شناسی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. منظر نامے پر موجود خواتین شعراء کی شاعری میں وجودیت کو زیر بحث لاتی ہوئی شاعرہ قلیل تعداد میں محسوس ہوتی ہیں، اور تسنیم حسن کا خاصہ ہی یہ ہے کہ ان کی شاعری عدم وجودیت سے